اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کر، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اس سے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی ماں مرتی ہے، اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے، مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ اپنے دل کو لوگوں کے ہاتھوں سے بار بار ٹوٹنے دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کر، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اس سے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ روپیہ خرچ کرنا سخی کے لیے مناسب ہے، لیکن عاشق کی سخاوت اپنی جان سپرد کر دینا ہے۔ اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تو تجھے روٹی ملے گی، اگر تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے نئی جان دے دی جائے گی۔ لوگ عشق مجازی میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کی حقیقت کی طرف پرواز کو برباد کر بیٹھے جاتے ہیں۔ سونے اور کھانے میں تھوڑی سی کمی کر دے اور اس کی ملاقات کے لیے سوغات لے جا۔ صبح سویرے توبہ کرنے والوں میں ہو جا۔ ماں کے پیٹ کے بچے کی طرح تھوڑی سی حرکت کر تاکہ تجھے دور دیکھنے والی ہوا عطا ہو جائے۔ جب رحم سے بہر آئے گا تو ایک وسیع میدان میں پہنچے گا جہاں انبیاء گئے ہیں۔ اس میدان میں دل کبھی نہیں گھبراتا۔ بیداری میں انسان کے حواس اس پر سواری کرتے ہیں جس سے تو تھکایا ہے، لیکن ریاضت سے تیرے حواس تھکیں گے اور تو آرام سے سواری کرے گا۔ نیند کی حالت کو ایک تو نمونہ سمجھ۔ دنائی حلال لقمہ سے پیدا ہوتی ہے، اور عشق اور دل کی نرمی حلال لقمہ ہی سے جنم لیتی ہے۔ گزری ہوئی پاک ہستیوں کا ذکر باعث ثواب ہے اور گناہ گاروں کو عذاب سے رہائی دلاتا ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تم مخلوق کے ساتھ ادب کا خیال نہ رکھے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہے۔ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو طبیب بے وقوف بن جاتا ہے۔ دعا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے۔ قبض کشا دوائیں قبض بن جاتی ہیں۔ شفا کے سارے اسباب موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ گناہوں سے پرہیز کر، پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ عاشق اور معشوق میں حساب کتاب نہیں ہوتا۔ دل کی بصیرت کا نور ہی خدا کا نور اور یہ عقل اور اس کے نور سے پاک اور بالکل جدا ہے۔ جب رات شروع ہوتی ہے، عاشق اللہ سے بہت شدید محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر تو غرور کو اپنے سر سے نہیں نکالے گا تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال سے عبرت حاصل کریں گے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی سیرت روح جیت لیتی ہے۔ اگر تمہارے پاس بہت ہے تو تم اپنی دولت میں سے دو، اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ گھر عبادت پرندہ ہوتی ہے، نماز اور روزہ اس کے پر ہوتے ہیں۔
اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ خدا کے غصے سے امن و حفاظت کی تدبیر یہ ہے کہ اپنے غصے کو بھی پی جا اور اس کا مخلوق خدا پر نافذ نہ کرنا ہے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشورہ کر لیا کرو۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ مقام فنا میں پہنچ کر انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے، رگ رگ میں محبت کا نور سرایت کر جاتا ہے اور ذرہ ذرہ رقص اور حال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور خوبی یہ ہے کہ کمال ذاتی بھی فنا نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے کمال کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی۔ میں اپنے رنج اور درد کا عاشق ہوں، کیونکہ اس سے میرا شاہ خوش ہوتا ہے۔ وہ آنسو جو محبوب کی یاد میں بہیں وہ موتی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ مر جیندہ ہو، میں اس نفاق پر ہنستا ہوں، کیونکہ میں اندر سے خوشی محسوس کرتا ہوں۔ اے خدا، مجھے ناز و کرشمہ نہ دکھا، تو صدر مجلس ہے اور میں پامال ہوں، مجھ پر ظلم کرنا تیری شان کے شایان نہیں۔ جس کے بدن میں بے دین نفس مر گیا ہے، سورج اور ابر اس کا حکم مانتے ہیں۔ خبردار، بہت شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ اے عزیز، ہمارا نفس بھی سانپ کی مانند ہے، اسے مردہ مت سمجھ، ذرائع اور وسائل نہ ہونے کے باعث ٹھنڈا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت اور دنیا داری کی حرارت سے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ یاد رکھو، جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار خیالات اور اعتقاد پر ہے۔ یہی انسان کی خصوصیت ہے، ورنہ گوشت پوش دوسرے حیوانات میں بھی ہے۔ اگر تیرا فکر پھول جیسا ہے تو تو گلزار ہے، اگر پیشاب کی طرح ہے تو تو پھر پھینکا جائے گا۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ جب شیاطین دل کی بات کو جان لیتے ہیں تو اولیاء اللہ کیوں نہیں جان لیں گے؟ اگر انسان خود ان کمالات سے محروم ہے تو اولیاء اللہ کو تو محروم نہ سمجھے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اپنے آپ کو بے نام و نشان اور عاجز مسکین نہ رکھو، تاکہ شہرت سے حالت تم کو دور رکھے، کیونکہ شہرت سے گوشہ عافیت چھن جاتا ہے اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ جب تک نہ روں گا دایا دوڑ کر نہ آئے گی، لیکن آپ عاقل بالغ انسان یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ رحمت خداوندی بغیر آہوزاری کے متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے شیریں حقیقت بنانے میں مصروف عمل رہو۔ اگر تجھے خدا نے سلطان نہیں بنایا تو رعایا بن کر رہے، کشتی چلانی نہیں آتی تو ملامت بن۔ صفیں بچھاڑنے والے شیر بننا تو آسان ہے،
لیکن حقیقی شیر وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کو قابو کرے اور اسے شکست دے۔ اگر ہماری جان یاد خدائے میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل کود میں مگن ہیں۔ جس طرح نیند میں قید خانہ سے بے خبر ہوتے ہیں اور بادشاہ سلطنت سے بے خبر ہوتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ اور نہ نقصان کا غم اور فکر، نہ اس فلانے اور اس فلانے کا خیال، خدا شناس کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اپنے باطن کی تکمیل کا طریقہ یہ ہے کہ علیحدگی اختیار کر کے اشک باری کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام رونے کے لیے زمین پر آئے۔ اگر تو دوام کی پشت میں ہے تو پھر جستجو میں رہے، دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنے روح کی غذا تیار کر۔ جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان پر خواہش نفسانی کا غلبہ ہے، اس پر علوم ربانی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ واقعی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اے بے حس کاہل، اٹھ اور اپنی پرانی بری عادتوں کی اصلاح کے لیے تلوار اٹھا اور مردانہ وال حملہ کر اور مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دروازے پر خیبر کو اکھاڑ دے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض میں وہی عالم غیب کی خوشبو تھی۔ جب سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نبینہ آنکھیں روشن ہو گئیں، یہی عالم غیب کی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں محسوس ہوئی۔ فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دعا مانگنے کے اصول و ضوابط مقرر فرمائے ہوئے ہیں، ان سے روگردانی کرنے والا بے مراد رہتا ہے۔ اسرار حاصل کرنے کا راستہ صحیح صرف نبی اور ولی کی ذات ہی ہے۔ سچائی کے بہت سے راستے ہیں، مگر میں نے جو راستہ چنا وہ محبت کا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ظاہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ ظاہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھا کر، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی دکھ ہوتا ہے اسے کبھی کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ شمع بننے کے دعوے سے پروانہ بن جانا زیادہ باعث افتخار ہے۔ زندگی کی کوئی امانت کی طرح گزار، ایک نہ ایک دن یا اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تو خود کو کامل سمجھنے لگے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا اور تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ عشق یہی ہے کہ یار
کہ ہے یار کو بھی چاہیے جب وہ یار کو مل کر آئے اسے دیکھ کر بھی یار کے دیدار کی لذت حاصل ہو۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ ہستی کا آئینہ فنا ہے، فنا اختیار کر تاکہ تو ہستی دیکھ لے۔ جب درد تم محسوس کرتے ہو پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ دل ہاتھ میں آ جائے کہ یہی سب سے بڑا حج ہے۔ یاد رکھو اپنے نفس کی حقیقت کا علم انسان کو خدا کی معرفت تک پہنچاتا ہے۔ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے۔ عشق ایسی جست میں زمان اور مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے۔ انسانوں کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض شکل و صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔ جہاں دماغ کو صرف حد نظر آتی ہے، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نظروں کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ پانی اور مٹی میں مقید جانے، جب پانی اور مٹی کی قید سے خوشی سے رہا کی جاتی ہے تو اللہ کے عشق کی ہوا میں ناچتی ہے۔ ان کے جسم رقص کرتے ہیں اور جانوں کے متعلق نہ پوچھ، اور جو لوگ مجسم جان روح بن جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی نہ پوچھ۔ عقل نے سوال پوچھا، کیا موت سے زیادہ کوئی چیز دردناک ہے؟ محبت نے عقل کو مخاطب کیا اور کہا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ نہر کے کنارے پر سویا ہوا شخص پیاس محسوس کرتا ہے، جبکہ پانی بالکل اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اٹھتا بھی نہیں ہے تو اسے پانی کیسے نظر آئے۔ یہی حال ہمارے حال ہے۔ خدا کی ذات ہمارے بہت قریب ہے لیکن ہم اس کی طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر ایک خیال۔ انسان کو اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ ایسی ویرانی سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے جو کسی عظیم تعمیری کام کے لیے مقدمہ و آغاز ہو۔ محبت کرنے والا کبھی نہیں مرتا، محبت میں مرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ دیدار یار آنکھ والے کرتے ہیں، اندھے تو فقط اعتراض کرتے ہیں۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔